معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ پیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 13، فیروز شاہ تغلق۔ نگر کوٹ پر سب سے پہلے محمود غزنوی نے یلغار کی تھی۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق نے 1337 عیسوی میں حملہ کیا۔ گویا جوالا مکھی بندر کی دولت بار بار لٹی۔ سلطان فیروز کے زمانے میں نگر کوٹ کے ہندو راجا نے نواحی علاقوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب سلطان کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے 1360 عیسوی میں نگر کوٹ پر چڑھائی کر دی۔ 6 ماہ تک قلعے کا محاصرہ رہا۔ آخرکار راجا نے معافی کی درخواست کی اور اسے اپنے علاقے پر بحال کر دیا گیا۔ فیروز نے بعض سنسکرت کی کتابوں کے جو اس مہم میں ہاتھ لگیں فارسی میں ترجمے کرائے۔ ان کتابوں میں دلائل فیروز شاہی کو خاص شہرت حاصل ہے۔ فیروز تغلق نے سندھ پر محمد تغلق کا انتقام لینے کے لیے چڑھائی کی۔ ہاتھی اور پیادہ افواج کے علاوہ اس نے 90,000 سوار اس مہم پر روانہ کیے، مگر رسد کی کمی کی وجہ سے تمام فوج کو گجرات کی طرف پسپا ہونا پڑا، جہاں راہبروں نے ایسا دھوکہ دیا کہ تمام لشکر خلیج کچھ کی دلدلوں میں پھنس گیا۔ 6 روز تک فوج کی کوئی خبر نہ آئی اور قحط کی وجہ سے بہت سی سپاہ اس کی نظر ہو گئی۔ بقایا لشکر ہزارہا دقتوں کے بعد گجرات کے میدان میں پہنچا۔ سلطان نے گجرات کے گورنر کو برطرف کر دیا اور مزید فوج فراہم کر کے سندھ کا رخ کیا۔ فوج جس کے پاس اسلحہ اور وردی نہ تھی، اسے سرکاری طور پر دونوں چیزیں مہیا کی گئیں۔ دلی سے خان جہاں مقبول خان نے مزید فوج مرتب کر کے بطور کمک روانہ کی۔ سلطان کو سندھ میں فتح حاصل ہوئی۔ جامع بابیانہ نے اطاعت قبول کر لی اور سلطان کے ہمراہ دلی کو چلا آیا۔ اس فتح کے بعد سلطان فیروز کا بھائی گورنر مقرر کیا گیا۔ سب ہیڈنگ: فیروز شاہ کی اصلاحات۔ سلطان محمد تغلق کے منصوبوں کی ناکامی اور اس دور کی عام بدحالی کے سبب خزانہ خالی ہو چکا تھا اور تمام نظام مالیات درہم برہم ہو گیا تھا۔ سلطان فیروز شاہ نے زمام اقتدار سنبھالی تو سب سے پہلے نظام مالیات کی اصلاح کی طرف توجہ مبذول کی۔ اس نے خواجہ حسام الدین جنید کو ملک کا مالیاتی جائزہ لینے، یعنی سارے ملک کے مالیے کا اندازہ یا تخمینہ مرتب کرنے پر مقرر کیا۔ خواجہ مذکور نے تمام مملکت کا دورہ کیا اور 6 سال شب و روز محنت کر کے اس کام کو پایہ تکمیل پر پہنچایا۔ آمدنی کا تخمینہ 6.25 کروڑ کے لگ بھگ تھا۔ شمس راج عفیف تاریخ فیروز شاہی میں رقم طراز ہے کہ فیروز شاہ کے عہد حکومت میں یہی خواجہ جنید کا متعینہ مالیہ وصول کیا جاتا ہے۔ باوجود سلطان کی توجہ سے کنویں اور نہریں کھدوائی گئیں۔ سلطان نے تمام غیر شرعی ٹیکس معاف کر دیے اور صرف 5 قسم کے ٹیکس جن کی شریعت اجازت دیتی ہے قائم رہے۔ وہ حسب ذیل ہیں: نمبر 1، خراج زرعی پیداوار پر لیا جاتا تھا اور پیداوار کا 5واں حصہ ہوتا تھا۔ سرکاری مطالبے کا تعین کھیت کی پیمائش کی بجائے اصلی پیداوار پر تھا۔ نمبر 2، عشر بعض کھیتوں کی آمدنی کا 10واں حصہ بطور محصول حکومت وصول کرتی تھی، اسے عشر کہتے تھے۔ ان میں وہ تمام زرعی اراضی شامل تھی جو علماء اور صوفیہ کو حکومت بطور امداد دیتی تھی۔ جو شخص بنجر اور غیر آباد زمین کو آباد کرتا تھا وہ بھی عشر ادا کرتا تھا۔ نمبر 3، زکوٰۃ مسلمان رعایا اپنی آمدنی کا 2.5%
بطور زکوٰۃ ادا کرتی تھی اور اس کی ادائیگی ایک مذہبی فریضہ متصور کی جاتی تھی۔ زکوٰۃ کی رقم حکومت جمع کر کے خیراتی کاموں پر صرف کرتی تھی۔ نمبر 4، جزیہ۔ ہندوؤں پر سلطان نے جزیہ لگایا۔ جزیہ ہر بالغ غیر مسلم مرد پر لگتا تھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، بیمار، غلام اور دیوانے لوگ اس سے مستثنیٰ تھے۔ عورتیں، بیمار، غلام اور دیوانے لوگ اس سے مستثنیٰ تھے۔ پہلے بادشاہ برہمنوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، مگر سلطان فیروز شاہ نے ان پر بھی جزیہ لگایا۔ اس پر برہمنوں نے احتجاج کیا اور جلوس کی صورت میں کوشک شکار جا کر سلطان سے درخواست کی کہ انہیں حسب دستور سابق جزیہ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، مگر سلطان نے ان کی درخواست پر کان نہ دھرا۔ اس پر وہ وہیں دھرنا مار کر بیٹھ گئے۔ جب فیروز شاہ کا دل اس پر بھی نہ پسیجا تو وہ مرن برت کی دھمکی دینے لگے۔ آخر بعض ہندوؤں کے بیچ بچاؤ کرنے پر انہوں نے مرن برت توڑ دیا اور سلطان نے تمام ہندوؤں پر جزیے کا بار ہلکا کر دیا، جن میں برہمن بھی شامل تھے۔ نمبر 5، مال غنیمت اور کانوں کی آمدنی کا خمس یعنی 5واں حصہ۔ سلطان نے جو ٹیکس غیر اسلامی قرار دے کر منسوخ کیے ان میں سے اکثر شہری آبادی پر عائد تھے اور اس سے حکومت کی آمدنی پر خاصا اثر پڑا۔ یہ ٹیکس مختلف صنعتوں مثلاً صابن سازوں اور تیل نکالنے والوں اور مختلف تاجروں مثلاً گل فروشوں اور ماہی فروشوں پر عائد تھے۔ ان کے علاوہ تہ بازاری اور چرائی پر جو دیہاتی ٹیکس تھے معاف کر دیے گئے۔ سرکاری تقریبوں کے لیے کپڑے یا کسی سامان کی ضرورت پڑتی تھی تو بازاری نرخ پر خریدا جاتا تھا اور قیمت نقد ادا کی جاتی تھی۔ کاشتکاروں کے لیے مفید مطلب بھی بہت سے قوانین بنائے گئے جس سے سب لوگ خوشحال ہو گئے اور ان کے گھروں میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی اور محمد تغلق نے جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا تھا۔ وہ امراء اور دوسرے لوگوں کو جاگیروں کے بجائے نقد تنخواہ دیتے تھے۔ اس سے بہت سی برائیوں کا سدباب ہو گیا تھا، لیکن سلطان فیروز شاہ تغلق نے جاگیرداری نظام از سر نو رائج کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ محمد تغلق کی اکثر و بیشتر تکالیف کا باعث امراء کی ناراضگی تھی، اس لیے اس نے امراء کو اصلاحات حکومت میں بہت اہمیت دی اور انہیں بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں جن سے انہیں بہت آمدنی ہوتی تھی، اور دیوان وزارت ان کی آمدنی کی پڑتال بھی سختی سے نہ کرتا تھا۔ اس لیے ملک کا بہت سا حصہ جاگیرداروں میں بٹ گیا اور حکومت کی آمدنی کم ہو گئی۔ یہ جاگیردار رعایا اور مزارعین کی محنت و مشقت کا انہیں مناسب معاوضہ نہ دیتے تھے، اور ان کے تمول کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ان کے گھروں میں شب و روز خون برستا تھا اور ان کا اقتدار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ امراء کی طرح علماء اور مشائخ بھی سلطان محمد تغلق کی حکمت عملی سے ناراض تھے۔ سلطان فیروز شاہ نے انہیں خوش کرنے کی پوری کوشش کی۔ علاوہ اس مصلحت کے وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی اس طبقے کے لوگوں کی عزت کرتا تھا۔ اس کی طبیعت پر مذہبی رنگ غالب تھا۔ اس نے علماء کو اور ان کی خانقاہوں، درس گاہوں اور مدرسوں کو جاگیریں اور وظیفے دیے۔ چونکہ وہ نظام حکومت کو شرعی رنگ میں رنگنا چاہتا تھا، اس لیے امور مملکت کے متعلق اکثر ان سے استصواب رائے کرتا رہتا تھا۔ مشائخ کا وہ بے حد احترام کرتا اور کسی مہم پر جانے سے قبل بزرگان دین کے مزارات پر جا کر وہ دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے بہت سے قدیم بزرگوں کے مقابر کی مرمت کرائی۔ اپنے زمانے کے تمام مشائخ سے اس کے مخلصانہ مراسم تھے، لیکن اج کے مشہور و معروف بزرگ جلال الدین مختوم جہانیاں جہاں گشت تھے، اسے خاص عقیدت و محبت تھی۔ مختوم صاحب بارہا دہلی تشریف لے گئے اور شاہی مہمان بنے۔ امراء کی دلجوئی کی طرح مشائخ سے حسن سلوک میں بھی وہ حد اعتدال سے بڑھ گیا۔ چنانچہ علماء اور مشائخ امور حکومت میں بے جا طور پر مخل ہونے لگے۔
سلطان فیروز شاہ عابد و زاہد بادشاہ تھا۔ اسے ہمیشہ رعایا کا اور بالخصوص اس کے نچلے طبقوں کا بہت خیال رہتا تھا۔ غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے امداد دینے کو دیوان خیرات قائم کیا۔ مفلوک الحال اور اپاہج لوگوں کی مدد دیوان استحقاق سے ہوتی تھی۔ جمعے کی نماز کے بعد وہ عوام سے ملاقات کرتا، ان کے دکھ درد سنتا اور حتی الامکان ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کوتوالے شہر کو حکم تھا کہ وہ بیکاروں کی فہرستیں مرتب کر کے پیش کرتا رہے۔ حکومت بیکار سناؤں اور اہل حرفہ کے لیے کام مہیا کرتی تھی۔ سفید پوشوں بیکاروں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ اس قسم کے لوگ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہوئے گھبراتے تھے، لیکن سلطان انہیں بھی کام پر لگا دیتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سرکاری کارخانوں میں حساب کتاب رکھنے اور دوسرے امور انجام دینے پر لگا دیا جاتا تھا۔ سلطان نے بہت سے شفا خانے قائم کیے۔ ان میں مریضوں کے علاج کے لیے حاذق حکیم ملازم تھے۔ مریضوں کو خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، دوائی، خوراک اور مشروبات مفت ملتے تھے۔ ان شفا خانوں کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات کی آمدنی وقف تھی۔ جیل میں قیدیوں کی بہتری کے لیے کئی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ خوفناک تعذیبی سزائیں مثلاً ہاتھوں میں کیل ٹھونکنا، آنکھیں نکلوانا، ہاتھ پاؤں کٹوا دینا، کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوانا بند کر دی گئیں۔ تعلیم کے لیے نئے نئے ادارے کھولے گئے۔ دہلی میں حوض شمسی کی سلطان نے مرمت کرائی اور اس کے کنارے ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ مروجہ دور کی اقامتی یونیورسٹیوں کی طرح تھا۔ اس میں علوم مروجہ و اسلامیہ پڑھائے جاتے تھے۔ اس کی عمارات کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ اس دور میں لوگ سونے چاندی کے زیور اور رنگ برنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ کپڑوں پر جانوروں، حیوانوں اور انسانوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ اس طرح گھوڑوں کی کاٹھیوں، لگاموں، کھانے پینے کے برتنوں اور میزوں پر بھی کرسیوں پر خوبصورتی کے لیے تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ چونکہ یہ باتیں خلاف شرع تھی، اس لیے فیروز شاہ تغلق نے ان کی ممانعت کر دی۔ اس طرح اس نے حکم دیا کہ خیموں اور کناتوں پر بھی تصویریں نہ بنائی جائیں۔ عمرہ اور رؤسا ریشم کے کپڑے پہنتے تھے۔ فیروز شاہ نے اس کی بھی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ مسلمان کوئی غیر مشروع چیز استعمال نہ کریں۔ فیروز تغلق نے جذبہ مذہبی کے زیر اثر بعض اصلاحات نافذ کر کے نظام حکومت کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ اس نے غیر اسلامی ٹیکس منسوخ کر دیے، علماء اور مشائخ کو جاگیریں دیں، ان برہمنوں کو جو مسلمانوں کو ورگلا کر ہندو بناتے تھے سزا دی، اسلام کے مختلف بدعتی فرقوں کے پیروں کی تادیب کی، عورتوں کے بے جا چلنے پھرنے، ان کے میلوں میں جانے اور مزارات کی زیارت کرنے پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ عورتوں کے ان جگہوں پر جانے سے کئی قباحتیں نکلتی تھیں۔ اس نے خود بھی ریشمی لباس اور سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال ترک کر دیا اور دوسروں پر بھی پابندی لگا دی۔ یاد رہے، اسلام میں سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال اور مردوں کے لیے ریشم اور زردوزی وغیرہ کا استعمال ممنوع ہے۔ سلطان نے 36 کارخانے قائم کیے جن میں کپڑا اور دوسری ضروری اشیاء تیار ہوتی تھی۔ ان کارخانوں پر بہت روپیہ صرف ہوتا تھا۔ مستقل ملازمتوں کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھیں۔ بعض کارخانوں میں گھوڑوں، ہاتھیوں اور اونٹوں کا ساز و سامان تیار ہوتا تھا۔ بعض میں برتن، موم بتیاں اور دوسری چیزیں تیار کی جاتی تھیں جن کی شاہی دربار اور حرم میں عام طور پر ضرورت رہتی تھی۔ بعض کارخانوں میں خلعت وغیرہ تیار ہوتے تھے اور بعض میں کمبل، دریاں اور قالین وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ ان کارخانوں کے خرچ اور آمدنی کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا تھا۔ سلطان فیروز شاہ ایک نیک دل، شریف طبع اور رعایا پرور حکمران تھا۔ اس نے رعایا کو آسائش پہنچانے کے لیے بہت سے رفاہی عامہ کے کام کیے۔ ملک میں کنوؤں، نہروں کا جال بچھا کر عوام کی خوشحالی میں اضافہ کیا۔ فیروز شاہ نے بہت سے شہر آباد کیے، محلات، قلعے، مساجد اور خانقاہیں تعمیر کرائیں، مرمت طلب عمارات کی مرمت کی، باغات لگوائے اور نہریں کھدوائیں جن سے بہت سے بنجر علاقے سرسبز اور شاداب ہو گئے۔
اس معاملے میں ہندوستان کا کوئی بادشاہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ بنگال کی مہم سے واپس آ رہا تھا، اس نے پانڈوا کے مقام پر قیام کیا اور اپنے نام پر اس کے نام کا شہر فیروز آباد رکھا۔ اسی طرح ایک ڈالہ کا نام اس نے آزاد پور رکھا۔ چنانچہ سرکاری کاغذات میں نئے ناموں کا اندراج بھی کر دیا گیا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اس نے ہانسی کے قریب ایک قلعہ تعمیر کیا جس کا نام اس نے اپنے نام پر حصار فیروزہ رکھا۔ اس کو آج کل حصار کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہانسی کا شہر اس علاقے کا صدر مقام تھا، لیکن حصار کا شہر تعمیر ہوا تو اس کا حاکم نشین شہر بنا دیا گیا۔ قلعے کے اندر پانی کے ذخیرے کے لیے ایک بہت بڑا حوض بنایا گیا۔ قلعے کے ارد گرد بہت گہری اور بہت چوڑی خندق کھودی گئی جو قلعے کے حوض کے پانی سے بھری جاتی تھی۔ اس کے علاوہ قلعے میں بڑے عالی شان محلات تعمیر کیے گئے جن کے بعض حصے اب تک موجود ہیں۔ یہ علاقہ بالکل بنجر اور غیر آباد تھا۔ سلطان فیروز شاہ نے اس کو آباد کرنے کے لیے ستلج اور جمنا سے 2 نہریں کھدوائیں جن کے پانی سے یہ علاقہ بالکل آباد اور سرسبز ہو گیا اور یہاں بکثرت فصلیں ہونے لگیں۔ پرانی دہلی سے 5 کوس جانب شمال فیروز تغلق نے ایک اور شہر آباد کیا جس کا نام اس نے فیروز آباد رکھا۔ اس کو بعد میں فیروز کا کوئلہ کہنے لگے۔ اس کے کھنڈر اب تک دہلی کے باہر موجود ہیں۔ 18 آبادیوں کو اجاڑ کر یہ شہر آباد کیا گیا تھا اور اندر پرست کے قصبے تک پھیلا ہوا تھا۔ توپرا ضلع امبالہ سے اشوک کی لاٹ لا کر قلعے میں نصب کی گئی جو اب تک موجود ہے۔ دوسری لاٹ میرٹھ سے لا کر کشمیری دروازے کے باہر پہاڑی پر نصب کی گئی۔ اس کو فیروز کی شکارگاہ کہتے تھے۔ 1857 میں انگریزی فوج جو اس پہاڑی پر خیمہ زن تھی اس لاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تیمور نے اس شہر کو لوٹ کر بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ ایک دفعہ سلطان فیروز شاہ کنوج سے اودھ کو جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دریائے گومتی کے کنارے ایک اور شہر آباد کیا جس کا نام اس نے اپنے مربی اور پیشے رو شہزادہ جونا سلطان محمد تغلق کے نام پر جون پور رکھا۔ یہ شہر بہت جلد بے حد آباد ہو گیا اور بعد میں یورپ کی مشہور ریاست جون پور کا پایا تخت بن گیا۔ اس کے علاوہ اس نے آگرہ کے قریب دریائے جمنا کے کنارے ایک اور شہر آباد کیا جس کا نام اس نے اپنے نام پر فیروز آباد رکھا۔ یہ شہر منڈواڑ کے قریب واقع تھا اور اب ضلع آگرہ کا ایک مشہور قصبہ ہے اور کانچ کی چوڑی کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔ مشہور مورخ سراج عفیف نے اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں اور بہت سے شہروں، قلعوں، باغوں، خانقاہوں اور کارواں سراؤں کے نام لکھے ہیں جنہیں فیروز شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ محض دہلی اور فیروز کا کوئلہ میں مسافروں کے آسائش و آرام کے لیے 120 کارواں سرائیں اور خانقاہیں تھیں جو مسافروں سے ہمیشہ بھری رہتی تھیں۔ ان میں 3 دن تک مسافروں کو کھانا مفت ملتا تھا۔ ان عمارتوں کی تعمیر و دیکھ بھال کے لیے ایک بہت بڑا محکمہ قائم کیا گیا تھا جس میں کاروان عبیر، صنع اور ماہرین فن گراں بہا مشاہروں پر ملازم تھے۔ ہر عمارت کا نقشہ اور تخمینہ تیار کیا جاتا تھا اور اس کی باقاعدہ منظوری کے بعد عمارت کی تعمیر شروع کی جاتی تھی۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنی خود نوشت کتاب فتوحات فیروز شاہی میں ان بے شمار عمارتوں کی فہرست دی ہے جن کو اس نے مرمت کرایا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے بے شمار باغات لگوائے۔ ان باغوں کے ارد گرد عام طور پر پختہ 4 دیواری ہوتی تھی۔ اس نے محض دہلی میں 1200 باغ لگوائے۔ حصار فیروز کے ارد گرد بھی بے شمار باغات تھے۔ سراج عفیف لکھتا ہے کہ سلوارہ میں اس نے 80 اور چتوڑ میں 44 باغ تعمیر کیے۔ علاؤالدین خلجی 30 باغ نامکمل چھوڑ گیا تھا۔ فیروز شاہ نے ان کو بھی پایا تکمیل کو پہنچایا۔ اس کی دیکھا دیکھی امرا، روسا اور دوسرے لوگوں نے بھی باغات لگوانے شروع کر دیے۔ ان باغوں کو کنوؤں اور نہروں سے پانی دیا جاتا تھا۔ ان میں کئی قسم کا سیاہ اور سفید انگور، ناشپاتی، انار اور دوسرے کئی قسم کے پھل ہوتے تھے۔
انگور 1 پیسے کا 1 سیر ملتا تھا۔ حکومت کو ان باغات کے محصول سے 80,000 ٹکنا سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ حکومت کو ان باغات کے محصول سے 80,000 ٹنگا سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ بنجر علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے فیروز شاہ تغلق نے تمام ملک میں نہروں کا جال پھیلا دیا۔ ان میں سے 2 نہریں بہت مشہور ہیں۔ اول نہر جمنا، یہ نہر دریائے جمنا سے نکالی گئی تھی اور ہانسی، رتک اور حصار کے علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ دوسری نہر دریائے ستلج سے نکالی گئی تھی اور ججر کے علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ یہ 96 میل لمبی تھی۔ ابوہر، دیپالپور اور ملتان کے علاقے میں بھی بہت سی نہریں کھودی گئی تھیں جو بعد میں حکومت کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے بیکار ہو گئیں۔ ضلع منٹگبری میں اب بھی کھدائی کرنے پر فیروز شاہ کی نہروں کے آثار ملتے ہیں۔ ضیاء برنی نے بدقسمتی سے نہروں کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، لیکن اس کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فیروز شاہ تغلق نے بے شمار نہریں کھدوائیں جن کی وجہ سے صحرائی علاقے بھی سرسبز و شاداب ہو گئے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ فیروز شاہ کے عہد میں ایسے بیابانوں اور ریگستانوں میں نہریں کھودی گئیں جن میں پہلے کنوؤں اور تالابوں وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ نہریں اس قدر چوڑی اور گہری تھیں کہ ان میں کشتیاں چلتی تھیں اور لوگ ان میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ ان نہروں کا یہ اثر ہوا کہ بے آب و گیا علاقوں میں بھی، جہاں انسان کو پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا، ہر قسم کے غلے اور فصلیں بکثرت ہونے لگیں اور ان نہروں کے کناروں پر ہزاروں گاؤں آباد ہو گئے۔ نہری پانی کی فراوانی کی وجہ سے جا بجا باغ اور بوستان بھی لگ گئے جن میں گل لال، گل سدبرگ، گل کرنا اور سیوتی وغیرہ پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح ان باغوں میں انار، انگور، سیب، خربوزہ، لیموں، انجیر، ترنج اور دوسرے ہر قسم کے پھل بھی پیدا ہوتے تھے اور یہ پھل دہلی بھیجے جایا کرتے تھے اور اچھی قیمت پر فروخت ہوتے تھے۔ ملک میں کھردی خرما، بڈل، جامن گنا اور پونڈا کی کوئی کمی نہ تھی اور یہ چیزیں ہر بازار میں فروخت ہوتی تھیں۔ غرض ملک میں پانی کی اس قدر فراوانی ہو گئی کہ جہاں مسافروں کو کئی دن پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں آتا تھا اور جہاں وہ تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے وہاں وہ غسل کر کے نماز پنجگانہ ادا کرنے لگے۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف کا بیان ہے کہ فیروز شاہ نے زراعت کو ترقی دینے کے لیے 50 بند بنوائے، 20 مسجدیں، 30 کالج بما مساجد، 20 محلات اور 100 کارواں سرائے تعمیر کی۔ اس نے 200 شہر بسائے، آبپاشی کے لیے 30 تالاب بنوائے، 100 شفا خانے، 5 مقبرے اور 10 مینار بطور یادگار تعمیر کیے۔ ان کے علاوہ اس نے 100 رفاع عامہ کے لیے غسل خانے، 10 کنویں اور 150 پل بنوائے۔